ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے. ہم جتنی دیر بھی بیٹھیں مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اے اللہ میں جتنی دیر یہاں بیٹھنا تو ویسے بھی ہے، تو میری نیت نفلی اعتکاف کی ہے، ڈبل ثواب مل جائے گا. قرآن کریم میں دو لفظ ہیں، ایک ہے یا ایھا الناس اور ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا. قرآن کریم میں جب یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آئے تو سمجھو کہ اللہ رب العزت ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں، صرف ایمان والے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، مخصوص لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. اور جہاں یا ایھا الناس کا لفظ آئے تو وہ عام مراد ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، آتش پرست بھی ہیں، سب لوگ مراد ہیں. اس میں کل کائنات کے لوگ مراد ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگوں. اور جہاں آئے یا ایھا الذین آمنوا وہاں صرف اور صرف ایمان والے مراد ہیں، باقی سب نکال دیے گئے. یہاں اللہ رب العزت عام لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میری عبادت کرو. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ ہم نے تو بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں، ہم تیری عبادت کیوں کریں؟ سورج اندھیرا ختم کر دیتا ہے، اتنی روشنی دیتا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے جو ہمیں روشنی دے ہم اس کی عبادت کریں. چاند ہے، اچھی چمک دیتا ہے، اچھی روشنی دیتا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے اس کی عبادت کریں. لمبی لمبی قبریں ہیں، بہت بڑے بڑے درخت ہیں، کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی پوجا کرتا ہے، کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، کوئی قبر کی پوجا. کسی نے بت بنا رکھے ہیں، کوئی کسی نے بت بنا رکھے ہیں. بہت سارے خدا، بندہ ایک ہے، خدا کئی ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. اور یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں تم میری عبادت کرو، سورج کی نہ کرو، چاند کی نہ کرو، قبروں کی نہ کرو، درختوں کی نہ کرو، لمبی قبروں کی نہ کرو، مزاروں درباروں کی عبادت نہ کرو، کسی کے سامنے مت جھکو. الذی، میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یا اللہ کیوں؟ صرف تیری ہی عبادت کیوں کریں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلقکم، اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے عبادت میرا حق ہے، میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. سب کو مراد، سب کو اعلان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس لیے کہ میری عبادت کرنے کی دلیل ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. جب میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہارا رزاق ہوں، تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو. کیا تمہیں سورج نے پیدا کیا، چاند نے تمہیں پیدا کیا، دربار والوں نے تمہیں پیدا کیا، یا کوئی اور خدا ہے میرے علاوہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہو؟
بتاؤ جب کوئی نہیں ہے تو الذی خلقکم، میری عبادت کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پھر دیکھا تم نے میں نے تمہیں پیدا کیسے کیا ہے کہ ایک گندے قطرے کے اوپر میں نے تیرا نقشہ بنایا، میں نے تیرا نقشہ بنایا، خوبصورت ہونٹ بنائے، تیری آنکھیں بنائی، تیرا چہرہ بنایا، اور پھر سر بنایا، ہاتھ اور پاؤں بنائے، 360 جسم کے اندر تیرے میں نے جوڑ بنائے، پھر میں نے نالیاں بنائی۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو وفی انفسکم افلا تبصرون، تو تم اپنے اندر غور کرو، اپنے اندر غور کرو کہ میں نے زمین کے اندر چاند اور سورج بنائے، سمندر بنائے، ندی نالے بنائے، اور اس زمین کے اندر میں نے مٹی کا تیل الگ، پٹرول الگ، پانی الگ، ڈیزل الگ، ہر چیز بنائی جو پوری کل کائنات ہے۔ اے انسان یہ کل کائنات تیرے اندر موجود ہے۔ تو ایک آنکھ کو سورج سمجھ لے، ایک آنکھ کو چاند سمجھ لے، پینے والا پانی تو میٹھا پیتا ہے، جیسے زمین کے اندر زمین ایک ہے، وہ پانی اگلتی ہے، وہی زمین پٹرول اگلتی ہے، وہی زمین ڈیزل اگلتی ہے، اسی طرح تیرے اندر بھی تو تھوکتا ہے تو وہ میٹھا ہے، پسینہ آتا ہے وہ نمکین ہے، خون آتا ہے وہ رنگین ہے، پیپ آتی ہے اس کا ذائقہ کچھ اور ہے، پیشاب آتا ہے اس کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ جسم ایک ہے، پینے والا پانی ایک ہے، تیرے جسم سے نکلنے والا جس طرح زمین پٹرول اگلتی ہے، ڈیزل اگلتی ہے، مٹی کا تیل اگلتی ہے، پانی صاف اگلتی ہے، اسی طرح تیرے اندر سے بھی دیکھ تھوک الگ ہے، آنسو الگ ہے، پسینہ الگ ہے، پیشاب الگ ہے، خون الگ ہے، پیپ الگ ہے، پانی الگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں نے زمین کے اندر پہاڑ کھڑے کر دیے اور پہاڑ کو میخیں بنا کر والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، جس طرح میں نے پہاڑوں کو میخیں بنایا اسی طرح میں نے تیرے جسم کے اندر ہڈیاں بنائی۔ پہاڑ نہ ہوتے زمین کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، تیرے جسم کے اندر ہڈیاں نہ ہوتی تو بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ الذی خلقکم، پوری کائنات سبزہ اگ رہا ہے، یہ دیکھ تیرے جسم پر بال اگ رہے ہیں، جس طرح تو پوری کائنات کو دیکھتا ہے وہ پوری کائنات سمٹ کر تیرے اندر آ گئی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم میری عبادت کرو، الذی خلقکم، اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یا بتاؤ کسی اور نے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں دیوار پر تصویر بنانا آسان ہے، لکڑی پر تصویر بنانا آسان ہے، کاغذ پر تصویر بنانا آسان ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا پینٹر آیا، ایسا کوئی کاریگر آیا کہ جس نے پانی کے اوپر تصویر بنائی ہو؟ ہے کوئی ایسا کاریگر؟ ہے کوئی ایسا قلم کار کہ جس نے پانی کے اوپر تصویر بنائی ہو؟ وہ میں اکیلا، میری ذات ہے، میں نے ہی پانی کے اوپر تصویر بنائی، اور پھر میں نے انگنت نعمتیں تمہیں عطا فرمائی۔ کیا کسی نے پیدا ہونے سے پہلے کہا تھا کہ اے اللہ جب تو ہمیں پیدا کرے ہمیں آنکھیں دینا، یا اللہ جب تو ہمیں پیدا کرے ہمیں زبان دینا، یا اللہ جب تو پیدا کرے ہمیں دماغ بھی دینا، ہمیں عقل اور شعور بھی دینا، ہمیں ہاتھ بھی دینا؟ کسی نے اپلیکیشن دی تھی؟ کسی نے لکھا تھا، اللہ سے مانگا تھا، کسی نے کچھ کہا تھا، کوئی سفارش کروائی تھی؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرا نقشہ بنایا، پانی کے اوپر تیرا نقشہ بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، وہ ایسا گندا کہ اگر جسم پر لگ جائے جسم ناپاک ہے، کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک ہیں، پاک کرنے کے علاوہ وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر میں نے تیرا نقشہ بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر اس کے اندر میں نے تیری نالیاں جس کو آنتے کہتے ہیں وہ پیوست کر دی۔ یہ پیشاب کی نالی ہے، یہ خون کی نالی ہے، یہ پیپ کی نالی ہے، یہاں سے پسینہ نکلتا ہے، یہاں سے پیشاب نکلتا ہے، یہاں سے تھوک نکلتا ہے۔ جسم تو ایک ہی ہے نا، تھوک میٹھا ہے، آنسو نمکین ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس لیے فرمایا اللہ نے الذی خلقکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے اوپر میں نے نقشہ بنایا، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر اس کے اندر نہریں پیدا کر دی، اس کے اندر گوشت بنا کے، اس کے بعد پھر میں نے ایک دل بنایا، پھر خوبصورت آنکھیں بنائی، سبحان اللہ، پھر چھوٹے چھوٹے ہاتھ بنائے، پھر ہونٹ بنائے،
ایک ایک چیز میں نے تیری بنانے کے بعد پھر میں نے تیرے اندر روح ڈال دی، پھر وہیں غذا کا بھی انتظام کر دیا۔ سبحان اللہ، ماں کو بھی پتہ نہیں ہے، ابا جی کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن بیٹے کے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ روزی پہنچا رہے ہیں، روزی پہنچ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ ہے میرے علاوہ کوئی اور یہ کام کرنے والا؟ میرے علاوہ کوئی اور کاریگر ہے؟ میرے علاوہ ہے کوئی اور؟ اللہ کوئی بھی نہیں ہے تیرے علاوہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بھی نہیں ہے تو الذی خلقکم، میں نے تمہیں پیدا کیا تو پھر عبادت بھی میری ہی کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، میرا حق بنتا ہے۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب آپ دیکھیں، میں نے یہ بات کچھ عرصہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو جو غذا ملتی ہے وہ ناف کے ذریعے سے ملتی ہے۔ بچے کو ماں کے پیٹ میں غذا جو ملتی ہے وہ ناف کے ذریعے سے ملتی ہے، اور اس کی غذا وہ ماں کا گندا خون ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ غذا تو منہ سے کھائی جاتی ہے، ہم کھانا کھائیں، پھل کھائیں، پانی پئیں، کوئی چیز کھائیں، منہ سے کھائیں، تو اللہ نے وہ غذا، وہ ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے کیوں دیا، منہ کے ذریعے کیوں نہیں دیا؟ اگر کوئی سوال کر لے اسے بتاؤ وہ ماں کا گندا خون اللہ نے بچے کی روزی ناف کے ذریعے پہنچائی ہے، منہ کو پاک صاف رکھا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جا کر یہ اسی منہ سے کلمہ پڑھے گا، اللہ اور اس کے رسول کا نام لے گا۔ جہاں سے اللہ کا نام لینا ہے، اس نے اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس منہ کو پاک صاف رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو تم میری عبادت کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، نعمتیں دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ بھی میری عبادت کرتے تھے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد لاوارث نہیں چھوڑا۔ پیدا تو کر دیا نا اللہ نے، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ دیا کہ چلو پیدا ہو گیا اب تم جاؤ دنیا جانے تم جانے، نہیں 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 نہیں، پیدا کرنے کے بعد تمہیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ زمین کو بچھونا ایسا نہیں بنایا کہ بہت سخت ہو کہ تم اس کے اوپر زراعت نہ کر سکو، یا اتنی نرم ہو کہ تم اس پر چل ہی نہ سکو، تمہارے پاؤں مولڈی فارم کے گدے کی طرح اندر دب جائیں، نہیں نہیں، فرمایا میں نے زمین کا ایسا بہترین بنایا کہ تم اس کے اوپر کاشتکاری بھی کر سکتے ہو، مکان بھی بنا سکتے ہو، چل پھر بھی سکتے ہو، قل سیروا فی الارض، زمین کے اوپر سیر بھی کر سکتے ہو۔ ایسی زمین کو ہموار بنایا، اور یہ زمین صرف اے انسان تیرے لیے، اس زمین کے اندر تو سونا دفن کرے زمین مٹی بنا دے گی، سونے کو کھا جائے گی، لوہا دفن کرو زمین کھا جائے گی، فولاد دفن کرو کھا جائے گی، لیکن اے انسان، اے امت محمدیہ، اے لوگو، اے کلمہ گو مسلمانوں، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، زمین کو میں نے تیرے لیے اتنا مسخر بنا دیا ہے، اتنا تیرے فرما بردار بنا دیا ہے کہ وہ زمین جو سونے کو بھی مٹی بنا دے، وہی زمین جب تو اس کو ہل چلاتا ہے، اس میں گندم پھینکتا ہے، تو گندم پھینک کے گھر چلا گیا، میں نے تیری نوکری کے لیے فرشتے لگا دیے ہیں کہ جاؤ میرا بندہ میرا نام لے کر اناج زمین میں پھینک کر چلا گیا، وہ تو میرا نام لے کر چلا گیا، گھر میں سو رہا ہوگا، فرشتوں تم جاؤ وہ زمین کے اندر پڑے ہوئے گندم کے دانے وہ اگر الٹے ہیں تو انہیں سیدھا کر دو۔ سبحان اللہ، بندہ سو رہا ہے اور فرشتے نوکریاں کر رہے ہیں، ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وہ گندم کا پھر ایک دانہ
جس دانے کے سرے سے ایک سے جڑ بنتی ہے اور ایک سے پودا بنتا ہے، وہ زمین جس کو لوہے کے ہل نے اس زمین کا سینہ چیر دیا، جس زمین کے اوپر تم چلتے ہو وہ ننھا سا پودا، وہ ننھا منا سا پودا زمین کا سینہ چیر کر اوپر نکلتا ہے، اگر تم 2 انگلیوں میں لے لو مسل دو وہ پودا ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نرم و نازک پودے کے لیے میں نے زمین کو نرم بنایا۔ سبحان اللہ، وہ زمین کا پودا جب اوپر آتا ہے تو کھیتی باڑی کرنے والا جس نے محنت کی ہے اس کو وہ پودا اچھا لگتا ہے۔ ایک دانے سے پھر ایک پودا کھڑا ہوتا ہے، پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں اور 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں 100 گندم کے دانے۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے ایک دانہ زمین میں دفن کیا، میں نے 700 دانے بنا کر تجھے واپس دے دیے۔ میری زمین بھی تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی۔ اے انسان تو میری عبادت کر۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ فرماتے ہیں زمین کو میں نے بچھونا بنا دیا، کہیں پہاڑ ہیں دیکھ کر جی خوش ہوتا ہے، کہیں درخت ہے دل خوش ہوتا ہے، کہیں سمندر ہے دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، کہیں دریا ہیں، جھیلیں ہیں، ندی نالے ہیں، کہیں گھاس ہے، پھول پودے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا میں نے تیرے لیے بنائی ہیں۔ والسماء بناء، آسمان کو میں نے کیسا بنایا، جب سے بنایا آسمان کو، بتاؤ آسمان کہیں سے کریک ہوا یا کہیں سے اس کا کلر خراب ہوا یا کسی نے تھام کے رکھا ہے یا کہیں جوڑ نظر آیا تمہیں؟ اللہ فرماتے ہیں والسماء بناء وانزل من السماء ماء، وہ آسمان جہاں میں نے سورج کو فٹ کر دیا، تاروں کو فٹ کر دیا، چاند کو فٹ کر دیا۔ تم دیکھتے ہو نا رات کو تارے، کتنا دل خوش ہوتا ہے، تم سورج کو دیکھتے ہو کتنا دل خوش ہوتا ہے، تم چاند کو دیکھتے ہو کتنا دل خوش ہوتا ہے۔ اسی آسمان سے میں نے پھر پانی برسایا جسے ہم بارش کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے بارش برسائی ہے، مجھے پتہ ہے کہاں بارش نے کم برسنا ہے، کہاں زیادہ برسنا ہے، اور کون سی بارش کس کے لیے نفع مند ہے اور کس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بارش کا اگر وہ قطرہ ایک گندگی پر آئے تو بدبو بنتی ہے، اور وہی گلاب کے پھول کی پتیوں پر آئے تو شبنم بنتی ہے، سانپ کے منہ میں آ جائے تو زہر بنتی ہے، اور سپی کے منہ میں آ جائے تو موتی بنتا ہے بارش۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وانزل من السماء ماء، میں نے بارش کو برسایا اس لیے کہ فاخرج بہ من الثمرات رزقا، کہ زمین اگل دے جو میں نے خزانے زمین کے اندر رکھے ہیں۔ ہائے زمین ایک ہے، زمین ایک ہے، اس سے نکلنے والا ایک پودا، اس کے اوپر گلاب کے پتے لگے ہوئے ہیں، کوئی کالا گلاب ہے، کوئی سفید گلاب ہے، کوئی سرخ گلاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ یہ کلر کرنے والا کون ہے، ان پتوں کے اندر خوشبو ڈالنے والا کون ہے، یہ کون ہے؟ کاراگری کس کی کاراگری ہے؟ اللہ کے سوا کوئی کاراگری نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو ہم نے اس کے اندر سے پھل بھی اگا دیے ہیں۔ ایک انار ہے، انار کے اندر کتنے دانے ہیں، کوئی پھیکا ہے کوئی میٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ انار کا ایک دانہ اپنے سامنے رکھو اور اللہ کی کاراگری دیکھو کہ اس کو بنایا کیسے ہے، اس کے اندر پانی کس نے ڈالا، اس کے اندر رنگ کس نے ڈالا، اس کے اندر مٹھاس کس نے ڈالی، پھر پردہ کس نے چڑھایا، پھر موتیوں کی طرح چن کے رکھے، پھر اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، پھر موتیوں کی طرح اللہ نے انار کے دانے رکھے، پھر پردہ ڈال دیا، پھر دانے رکھے۔ بتاؤ یہ کس کی کاراگری ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، بالکل کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اللہ مثالیں دے دے کر بیان فرما رہے ہیں۔ بتاؤ ہے میرے علاوہ کوئی اور ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب کوئی نہیں کر سکتا تو پھر تم کیوں کسی کے دربار پر جا کر جھکتے ہو، کیوں کسی کے مزار پر جا کے جھکتے ہو، کیوں کسی کے آستانے پر جا کے سجدے کرتے ہو؟ سجدے کا حق صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا نہیں ہے۔
پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بتاؤ یہ جو میری کاراگری ہے، میں نے تو ایک دو چیزیں بیان کی، اللہ نے تو پورا قرآن بھر رکھا ہے وہ مثالیں دے دے کر، مثال کے طور پر میں نے یہ کیا، مثال کے طور پر میں نے یہ کیا، میں نے تو سورج مشرق سے نکالا، مغرب سے غروب ہوا، ہے کوئی ایسا کہ مغرب سے سورج کو طلوع کرے، مشرق میں غروب کرے؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اے اللہ مجھے اجازت ہے جو آپ نے مجھے روشنی عطا کی ہے، میں اس روشنی سے تیری کائنات کو روشن کر دوں، تیری کائنات کو منور کر دوں۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور پھر یہ طلوع ہوتا ہے، اور جو طلوع ہوتا ہے پھر اس کو عروج بھی ہے، پھر اس کو زوال بھی ہے، یہ چلا جاتا ہے، پھر چاند آ جاتا ہے، پھر تارے آ جاتے ہیں۔ اللہ کی ہر کائنات کی ہر مخلوق اپنے اپنے وقت کی پابند ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ سورج اپنی مرضی سے نہیں نکلتا، چاند اپنی مرضی سے نہیں نکلتا، تاروں کی چمک اپنی مرضی سے نہیں آتی، بارش اپنی مرضی سے نہیں برستی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں۔ اور اللہ نے دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جو تیرے اور میرے فائدے کے لیے نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اے انسان تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری تیرے لیے، کل کائنات تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، زمین تیرے لیے، فرشتے تیری نوکری کریں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ انسان سو جاتا ہے اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری کروٹیں خود بدلتے ہیں۔ تم تو سو جاتے ہو، کوئی کہاں کا خواب دیکھتا ہے، کوئی کہاں کا خواب دیکھتا ہے، صبح کپڑے جھاڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ رات میں میں نے اتنے سارے پیسے دیکھے، اتنے نوٹ دیکھے، کوئی مار کھا رہا ہے، کوئی سیر کر رہا ہے، کوئی اچھے خواب دیکھ رہا ہے، کوئی برے خواب دیکھ رہا ہے، اور صبح اٹھتے ہیں اپنی چارپائی پر لیٹے ہوتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا جس کو برے خواب آتے ہوں، ڈراؤنے خواب یا سوتے میں ڈر لگتا ہو، اس کو چاہیے کہ شہادت والی انگلی سے الٹی طرف حضرت اور سیدھی طرف عمر، حضرت عمر کا نام لکھ کر سو جائے تو انشاءاللہ رات کو پریشان نہیں ہوگا، گندے خواب نہیں آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اندر آج بھی یہ تاثیر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جہاں سے میرا عمر گزر جائے، ہفتوں گزر جاتے ہیں، شیطان وہاں نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اندر آج بھی تاثیر ہے کہ جہاں آج بھی عمر کا نام لیا جائے تو کالا شیطان وہاں نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں نے آسمان کو تیرے لیے بنایا، زمین کو تیرے لیے بنایا، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی چیزیں میں نے دفن کی ہیں اے انسان تیرے لیے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ عرب مکہ مکرمہ جہاں آج بیت اللہ ہے، دنیا میں پانی ہی پانی تھا، زمین کا نام و نشان کہیں نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے زمین بنانے کا ارادہ کیا۔ اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور جب اللہ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو کام کرنے سے پہلے اللہ سوچتے بھی نہیں ہیں، اللہ سوچ سے بھی پاک ہے۔ اللہ کا جی چاہا کہ میں زمین بناؤں تو قال عطا، اللہ نے حکم دے دیا، اتینا تو آئی، بالکل اللہ نے کن کہا، کن والا نون بعد میں پورا ہوا، وہ زمین کا جزیرہ پہلے پانی کی سطح سے بلند ہوا۔ سب سے پہلے پانی کے اندر جو جزیرہ مٹی کا نمودار ہوا، زمین نمودار ہوئی، وہ جگہ ہے جہاں آج بیت اللہ ہے۔ سب سے پہلے وہ جگہ پانی کی سطح سے نمودار ہوئی جہاں آج بیت اللہ ہے۔ اور بیت اللہ پوری روئے زمین کی سینٹر میں ہے، جس طرح پیٹ کا سینٹر ناف ہے، اسی طرح پوری روئے زمین کا سینٹر بیت اللہ ہے۔ اس وقت وہاں کے لوگ جو تھے، وہاں نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی استاد، نہ کوئی شاگرد، ایسے سیکھنے سکھانے کا کوئی عمل نہیں تھا۔ وہاں کے لوگ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے اور اسی پر اپنا گزارا ہوتا تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس علاقے میں۔
یتیم پیدا ہوئے، باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ 6 سال کے تھے، ماں بھی جدائی دے گئی۔ 8 سال کے تھے، دادا جان دنیا سے چلے گئے۔ یتیمی کا دور تھا۔ پڑھائے کون، پڑھے کون؟ وہاں کوئی پڑھنے پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی یونیورسٹی، ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ وہاں کے لوگ بس بھیڑ بکریاں چرا لیے، اونٹ چرا لیے۔ اشعار آپس میں بہت کہا کرتے تھے، شعر و اشعاری بہت کہا کرتے تھے۔ شعر و اشعاری مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سب ایک دوسرے کو اشعار کہہ کے سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال مکمل ہو کر 41ویں سال میں آئے اور پہلی وحی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا۔ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، اور ان کو بتایا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کا کلام آیا ہے، اور ان کو دعوت دی کہ تم ایمان لے آؤ، مجھے اللہ کا نبی تسلیم کرو۔ وہ کہنے لگے لوگ ہم نہیں مانتے تجھے، کوئی کہتا ہمارا بھتیجا ہے، کوئی کہتا ہمارا خاندان ہے، کوئی کہتا رشتہ دار ہے، اللہ نے تجھے نبی بنانا تھا، تیرے پاس کھجوروں کے انگوروں کے باغ نہیں ہیں، تیرے پاس مال و دولت نہیں ہے، تیرے پاس کوئی خاندان کی چودراہٹ، برادری کی بڑائی اور پگڑی نہیں ہے، پھر تو یتیم ہے، ہم نہیں مانتے تجھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اور ہمارے نبی کو اللہ نے ختم نبوت عطا فرمائی۔ اور جس نبی کا نام آئے گا آپ اس کے ساتھ علیہ السلام لگائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب نبیوں کے ساتھ، لیکن جب کملی والے کا ذکر آئے گا تو علیہ السلام نہیں لگائیں گے۔ میرے نبی کا نام آئے گا تو آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام ہے میرے نبی کا، یہ مرتبہ ہے میرے نبی کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا کلام انہیں سنایا تو وہ لوگ کیونکہ خود بھی فصیح بلیغ تھے، ان کی زبانیں اچھی تھی اور وہ شعر و اشعاری کہا کرتے تھے، تو کیا مقام ہوگا اس زبان کا جس زبان پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ محبوب نے جب پڑھ کے سنایا کہ یہ قرآن ہے، یہ وحی ہے، وحی الہی ہے جو اللہ نے مجھے میرے اوپر نازل فرمائی، ایمان لاؤ، تو کہنے لگے ہم نہیں مانتے، آپ امی تھے، ان پڑھ تھے، نبی کوئی بھی ہو دنیا میں کسی اسکول یا مدرسے کا شاگرد نہیں ہوا کرتا، نبی کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتا، نبی کا استاد براہ راست اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ نبی کسی اسکول کا، کسی کالج کا اسٹوڈنٹس نہیں ہوتا، جیسے یہ مرزا قادیانی ہے، 5ویں کلاس کا فیل ہے، 5ویں کلاس میں تھا، فیل ہو گیا۔ جب ہم لاہور پڑھتے تھے، یہ 89 کی بات ہے، ہماری اسلام تو قادیانیوں سے بھی ہوتی تھی، ہم انہیں دعوت دیتے تھے، تو ہم نے کہا ہمارے نبی پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اور ہمارے نبی کی یہ کندھے ہیں نا، دونوں کندھوں کے بیچ میں اور گردن سے تھوڑا سا نیچے مرغی کے انڈے کی طرح اتنی بڑی جگہ ابھری ہوئی تھی، وہ ختم نبوت کا مہر لگی ہوئی تھی، مرغی کے انڈے کی طرح دونوں شانوں کے درمیان میں۔ یہ ختم نبوت کی مہر ہے جو اللہ نے لگائی، مہر اللہ نے لگائی،
بندے میں کسی نے نہیں لگائی، وہ تو ختم نبوت کی مہر تھی، اس کے بعد تو نبی ہے ہی نہیں۔ تم جس کو نبی مانتے ہو کیا اس پر بھی مہر ہے؟ وہ شغل کرنے لگا، کہنے لگا ہاں، اللہ نے جبریل کو کہا جا کے کندھے پہ لگا دے، جبریل نے آ کے آنکھ پہ لگا دی مہر، اور وہ کانا ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے نا کان من الکافرین، یہ اسی پر نازل ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے وہ لوگ، کہنے لگے ہم نہیں مانتے، تو شاعر ہے، تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، ہم تیری باتوں میں نہیں آتے، تو بہکا ہوا ہے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ نبی جب بھی اللہ کی مخلوق سے کلام کرتا ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ نبی زمین پر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ان سے کہو اگر تمہیں یہ شک ہے کہ میں جو تمہیں سنا رہا ہوں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو میں تو کہیں سے پڑھ کے نہیں آیا، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، قرآن کریم معجزہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں شک ہے تو علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم اس کی مثال بیان کرو، تم بھی بنا کے لے آؤ، میں جو تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں ایک آیت، ایک چھوٹی سی کوئی سورت، تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اگر تم نہیں بنا سکتے تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم پکارتے ہو تم نے خدا بنا رکھے ہیں، یا علی مدد، مولا علی مدد، یا فلاں، یا لات، یا عزا، یا منات، جن کو تم پکارتے ہو تم نے خدا بنا رکھے ہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو ان کو بھی لے آؤ، وہ سارے مل کے اس کے لیے ایک صورت تیار کریں، ایک آیت تیار کریں، لاؤ سب کو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں، اگر اس میرے نبی کو نبی نہیں مانتے، اگر اس کی کلام کو تم شعراء کا کلام کہتے ہو تو پھر تم لے آؤ، مقابلہ کرو، ایک چھوٹی سی کوئی صورت لے آؤ، کوئی آیت بنا کے لے آؤ۔ وہ نہیں لا سکے۔ پھر انہوں نے ایک کتبے پہ لکھ کے بیت اللہ کے ساتھ لگا دیا نیچے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورہ کوثر، اس کے نیچے انہوں نے لکھ دیا کہ ھذا لا کلام البشر، کہ یہ کلام جو ہے یہ واقعی کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اعتراف کیا انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی جو ہے نبی امی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر تو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، دستخط بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی اور لکھاتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے پاک پیغمبر ان سے لکھوایا کرتے تھے اور اپنی انگوٹھی وہاں مہر لگا دیا کرتے تھے، اور پتہ چلتا تھا کہ یہ رکا جو ہے، یہ خط جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا جو علم پوری دنیا میں کسی کو عطا نہیں نصیب ہوا، کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب خط لکھوائے 135 خط 135 خط حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں سے لکھوائے، فلاں بادشاہ کے نام، فلاں بادشاہ کے نام، فلاں بادشاہ کے نام، فلاں بادشاہ کے نام۔ جب ایران کے بادشاہ کے پاس وہ صحابی خط لے کے پہنچا، اس نے خط پڑھا، لکھا ہوا تھا ھذا من محمد الرسول اللہ، یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس نے اس خط کو اس صحابی کے سامنے پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اللہ کے نبی کی طرف سے گئے ہوئے خط کو۔ تو صحابی نے تلوار نکال لی، کہا میں سفیر ہوں، نمائندہ ہوں، اگر مجھے میرے نبی نے منع نہ کیا ہوتا تو جتنے ٹکڑے تم نے خط کے کیے ہیں میں اتنے ٹکڑے تیرے کر دیتا۔ وہ صحابی رسول تھے، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بادشاہ ہے اس سے ڈر جائے، نہیں نہیں نہیں، میں تیرے ٹکڑے کر دیتا۔ روم کے بادشاہ کے پاس جب ایک صحابی گدھے پر بیٹھا جا رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور اس کے محل میں جو قالین بچھا ہوا ہے
اس کے جو پھول بوٹے ہیں وہ سونے کے تاروں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، اور وہ صحابی رسول گدھے پر بیٹھا سیدھا اس کے محل میں، اور وہ تلوار کی نوک قالین کے اندر مار رہے ہیں، یوں مارتے مارتے بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے پوچھا کون ہو تم میرے دربار میں اس حال میں؟ صحابی رسول نے کہا میں محمد عربی کا غلام ہوں، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر، بس کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی گورنر، کوئی کچھ ان کو اس پر ناز ہوگا، ہمیں اس پر ناز ہے کہ ہم کملی والے کے غلام ہیں۔ جی تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند۔ کہنے لگا ایک دن آئے گا یہاں میرے نبی کے غلاموں کی حکومت ہوگی، میرے نبی کے غلاموں کی حکومت ہوگی، اور پھر وہ حکمران تھے، سبحان اللہ، وہ حکمران تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے تمام گورنروں کو خط لکھ دیا، ہر سال حج پہ آیا کرو، اور حج کرنے کے بعد مدینہ میں حاضری دو، اور میری عدالت میں حاضری دیا کرو، پھر یہاں سے واپس جایا کرو۔ حج کا موقع آیا، تمام گورنر حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ تشریف لائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے کچے صحن پر سب کو کھڑا کر دیا، اور خود مصلی رسول پر اور گھوڑا پاس رکھا ہوا، سب گورنر کھڑے ہیں قطار میں، کوئی پروٹوکول نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک گورنر کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہے ہیں، ایک ایک گورنر کو، اور نگاہیں عمر چلتی چلتی بحرین کے گورنر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر ٹک گئی، اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں، یہ وہ ہیں جن کو کملی والے پیغمبر نے اپنے سینے سے لگا کے زور سے دبایا اور کہا ابو ہریرہ قیامت آ سکتی ہے، تیرے سینے سے میری کوئی حدیث نہیں نکال سکتا۔ یہ امت محمدیہ کا حافظ الحدیث تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، اسی استاد کے شاگرد حضرت عمر ہیں، اسی استاد کے شاگرد ابو ہریرہ ہیں، اور استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ امیر المومنین کی نگاہیں کچھ سوال کر رہی ہیں، آگے آئے۔ امیر المومنین آپ کی نگاہیں کچھ سوال کر رہی ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو ہریرہ ایک دور تھا کہ تو بالکل کمزور، دبلا پتلا، اور اتنا کمزور تھا کہ تیری یہ پسلیاں انگلی رکھ کے گنی جا سکتی تھی، تیری پسلیاں انگلی رکھ کے گنی جا سکتی تھی، اور آج تھوڑا سا کچھ صحت مند ہو گیا ہے، وجہ بیان کرو۔ یہ ہے احتساب۔ جب میں نے گورنر بنایا نہیں تھا، گورنر بننے سے پہلے تم بہت کمزور تھے، اور اب تمہاری صحت کچھ بہتر ہو گئی ہے، وجہ بیان کرو۔ یہاں تو ماشاءاللہ سب کچھ ہڑپ، ہمیں اپنے گناہ اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ وہ عمر شریف نے کہا تھا کہ میں انڈیا کے دورے پر گیا، میرا آٹوگراف مانگا کسی نے، کہنے لگا میرے پاس نہ پین تھا نہ کاغذ تھا، میں نے اپنی جیب سے جب کاغذ نکالا تو وہ 1000 کا نوٹ تھا،
تو آٹوگراف مانگنے والا کہنے لگا اس پر لکھ دو. میں نے کہا اس پر ہمارے قائد اعظم کی تصویر ہے جو ہمارے ملک کا بانی ہے، تو کاغذ دے میں آٹوگراف دے دوں. اس نے اپنی جیب سے نوٹ نکالا تو وہ 100 روپے کا، اس پر وہ گاندھی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا. کہنے لگا یہ ہمارے ہندوستان کا بانی ہے. عمر شریف کہنے لگا دیکھ دونوں بانیوں میں کتنا فرق ہے. وہ ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے قائد اعظم کی تصویر، آنکھوں میں چمک ہے، چہرہ خوش ہے، کہتا کھاؤ بیٹا کھاؤ 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 جتنا مرضی کھاؤ. اور تمہارا انڈیا کا بانی ڈنڈا لے کے بیٹھا ہے، خبردار اگر کچھ کھایا. وہ ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے ہر نوٹ کے اوپر، اور ہمارا قائد اعظم کہہ رہا ہے کھاؤ کھاؤ بے شک ملک ہی کھا جاؤ. اور جس نے کھایا پھر خوب کھایا اور اب بھی کھائے جا رہے ہیں. ہاں اس ملک کو، پاکستان کو زوال نہیں آئے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کو کبھی زوال نہیں آئے گا. تو میں عرض کر رہا تھا یہ احتساب آج جو نیب احتساب کر رہی ہے یہ کوئی احتساب نہیں ہے. احتساب اس دن ہوگا جس دن اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، پھر احتساب ہوگا، پھر پتہ چلے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور کہا امیر المومنین بات یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کئی دن فاقے سے گزرتے تھے، ہفتوں گزر جاتا تھا، مجھے کھانا نہیں ملتا تھا، روٹی نہیں ملتی تھی. اور اسی مسجد نبوی کے صحن کے اندر میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا. اور لوگ مجھے کہتے تھے کہ رجل مسحور، اس پر جادو ہو گیا ہے. کوئی کہتے نہیں مرگی ہو گئی ہے. اور اس دور میں مرگی کا علاج یہ تھا کہ لوگ گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے دباتے تھے، تو میری گردن پر بھی پاؤں آتے تھے. امیر المومنین مجھے نہ مرگی تھی نہ جادو تھا، بھوک کی وجہ سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا، میں گر جاتا، بے ہوش ہو جاتا تھا. اور اب گورنر بن چکا ہوں. بحرین زرخیز علاقہ ہے، پھلدار علاقہ ہے، زراعت والا علاقہ ہے، کھانا ذرا وقت پر مل جاتا ہے. بس امیر المومنین یہی فرق ہے. میں نے امت محمدیہ کے ساتھ کوئی بددیانتی نہیں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو ہریرہ میں کون ہوتا ہوں تیرے اوپر شک کرنے والا. اسی وقت گورنری سے برخاست کر دیا کہ کل کو کوئی دشمن، کوئی یہودی، کوئی عیسائی اٹھ کر یہ نہ کہے کہ گورنر بننے سے پہلے تو ان کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ملتا تھا اور اب پیٹ باہر آ گئے. یہ سارا نظام اسی لیے کیا تھا، سارا انتظام اس لیے کیا تھا. برخاست کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال کھلی کچہری لگایا کرتے تھے اور اس میں پبلک عام ہوتی تھی. کسی کو میرے گورنروں کے خلاف کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، بتاؤ، شکایت کرو. تو ایک آدمی کھڑا ہوا، مجھے آپ کے گورنر سے شکایت ہے. کیا شکایت ہے؟ کہ پہلے روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے ساتھ ملاقات کرتے تھے، اور اب جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں. یہ شکایت ہے. ایک اور کھڑا ہوا، مجھے بھی شکایت ہے. کیا شکایت ہے؟ یہ ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں، ہم ملاقات کے لیے آتے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتے. اچھا. ایک اور کھڑا ہوا، ہاں بھی تجھے کیا شکایت ہے؟ مجھے شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب ہر وقت روتے رہتے ہیں. اچھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو طلب کیا کہ آپ کے خلاف یہ شکایت ہے، بتاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر وہ گورنر کہنے لگے، وہ صحابی رسول کہنے لگے، امیر المومنین آج تک میری ان چیزوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں پردے میں تھیں، لیکن آپ امیر المومنین ہیں اور انہوں نے شکایت کی ہے تو میں جواب دینے پر مجبور ہوں.
میں بتاتا ہوں اللہ اکبر کہ میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد ملاقات کرتا تھا، کچھ دنوں کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر میں گھر چلا جاتا ہوں، 1.5-2 گھنٹے کے بعد آتا ہوں۔ یہ شکایت ہے؟ ہاں جی، یہ شکایت ہے۔ جواب یہ ہے کہ میرے گھر میں میری بیوی موجود ہے جو آنکھوں سے نابینی ہے۔ امیر المومنین 40 سال اس نے میری خدمت کی، اب وہ معذور ہو چکی ہے۔ میں جاتا ہوں، کھانا بنا کے اسے ناشتہ کراتا ہوں، اس کو پوٹی پیشاب کرواتا ہوں، اس کے کپڑے دھوتا ہوں، خود برتن دھوتا ہوں۔ میرے پاس کوئی نوکر، کوئی غلام نہیں ہے۔ یہ سارا کام کر کے میں پھر فارغ ہو کے آتا ہوں، پھر آ کے ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ دوسرے نے شکایت کی کہ ایک دن چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ امیر المومنین میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے، ایک ہی کپڑوں کا جوڑا ہے، اور پورا ہفتہ وہ پہن کر اس دن میں موٹا کپڑا ہے خود دھوتا ہوں، اپنی بیوی کے کپڑے دھوتا ہوں، اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہوں، صرف ایک دن کے لیے۔ میرے پاس کوئی اور کپڑا جو نہیں ہے، میں اس دن اپنے کپڑوں کو خود دھو کے، اپنے بیوی کے کپڑوں کو دھو کے، اپنے گھر کا صفائی ستھرائی کر کے، امیر المومنین یہ میری مجبوری ہے۔ باقی میں روتا کیوں رہتا ہوں؟ امیر المومنین دیکھا نا میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، کوئی بال کالا نظر آتا ہے اس میں؟ ساری سفید ہو چکی ہے۔ روتا ہوں اس کی بارگاہ میں کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ امیر المومنین انہوں نے شکایت کی ہے، میں نے جواب دے دیا ہے۔ سزا تجویز کریں میرے لیے، کیا سزا ہونی چاہیے؟ امیر المومنین پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہنے لگے اللہ اس جیسے گورنر مجھے اور نصیب فرما، اس جیسے گورنر مجھے اور عطا فرما۔ اور کہا شکایت کرنے والوں سے بتاؤ تمہیں کوئی اور شکایت ہے؟ تو وہ شکایت کرنے والے بھی رو پڑے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ امیر المومنین ہمارے گورنر کے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑا ہے، ہمارے گورنر کے پاس کوئی نوکر نہیں ہے، ہمارے گورنر اپنے گناہوں پر اتنے نادم ہیں، اتنا رو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا۔ آج کے بعد ہمیں گورنر سے کوئی شکایت نہیں۔ یہ گورنر ہیں، یہ میرے نبی کے شاگرد ہیں، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لاؤ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ میرا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، کلام الہی نہیں ہے، تو لاؤ پھر تم آ جاؤ، اور جن کو تم پکارتے ہو ان کو بھی ملاؤ اپنے ساتھ، سارے مل کر ایک آیت تو لے آؤ، ایک سورت تو لے آؤ چھوٹی سی، مقابلہ کرو لا کے اس کا۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اپنے جسم سے نکلے ہوئے جملے ہیں، یہ کلام الہی ہے۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی، پھر دوبارہ جانا ہوا تو مجھے کافی باتیں سننی پڑی وہاں، اور باتیں یہ تھی، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ امی عائشہ آٹا گوندھ رہی ہیں تو اللہ کے پیغمبر آگ جلا رہے ہیں، ماں عائشہ برتن دھو رہی ہیں تو اللہ کے پیغمبر پانی بھر کے لا رہے ہیں، لکڑیاں لا رہے ہیں، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے لگے جی آپ نے بیان کیا تو اب ہم گھر جاتے ہیں تو ہماری بیویاں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی پانی بھرتے تھے، چل چل اٹھ تو بھی پانی لے کے آ، خود دسترخوان پہ بیٹھے رہتی ہیں، ہمیں کہتے ہیں پانی لے کے آؤ۔ اللہ کے نبی بھی کام کرتے تھے، ہاں جس دن مشین لگانی ہے اس دن میرے ساتھ کپڑے دھلوانا، اللہ کے نبی بھی گھر میں کام کروایا کرتے تھے، تم بھی کام کروایا کرو۔ میں نے کہا یار یہ تو اچھی بات ہے۔ کہنے لگے پہلے ہمارا روب تھا ہماری بیویوں پر، اب ہماری بیویوں کا روب ہے ہمارے اوپر۔ اچھی تقریر کر کے گئے ہو آپ۔ میں نے کہا شکر کرو، تمہاری بیویاں تمہارے اوپر روب کرتی ہیں، ان کا حق ہے، بیویوں کا حق ہے، وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر تیری نوکری کر رہی ہیں، تیرے گھر میں ہیں، تیرے بچے پال رہی ہیں، تیری عزت کی حفاظت کر رہی ہیں، وقت پر تجھے کھانا تیار کر کے دے رہی ہیں، تجھے کپڑے استری کر کے دھو رہی ہیں، تجھے خوش کر رہی ہیں، تیرے گھر کو سنوار رہی ہیں، بنا رہی ہیں، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔
اور جس گھر کے اندر میاں بیوی میں پیار محبت ہو، اولاد فرما بردار ہو، وہاں رزق ایسے آتا ہے بارش کی طرح۔ اور جس میاں بیوی میں تو میں ہو، اولاد نافرمان ہو، وہاں سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو روزی کے لیے مشکل ہے اللہ انہیں رزق حلال عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بقیہ بات انشاءاللہ آئندہ ہفتے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ میں نے عرض کیا تھا اگر کسی نے کوئی سوال ہو